اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصرین ومعین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی قرآنہ الکریم و کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر ان شانئک هو الابتر۔ مومنین کرام، آپ کی خدمت میں پہلے بھی ایک دو جلسوں میں عرض ہو چکا ہے کہ یہ ایام فاطمیہ بی بی دو عالم دختر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جگر گوشے رسول اعظم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ایام شہادت جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور اسی مناسبت سے آپ کی خدمت میں جناب فاطمۃ الزہرا کی زندگی کے چند کلمات پیش کیے جا رہے ہیں۔ اور پہلے دن بھی آپ کو کہا تھا کہ یہ تمام کلمات، یہ تمام بحث انشاءاللہ رہبر معظم سید علی خامنائی حفظہ اللہ کی کتاب سے ہی، کتاب حقیقت عظیم سے آپ کی خدمت میں بیان کیے جائیں گے، اور انشاءاللہ آج بلطف خدا یہی مطالب آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں گے، اور باقاعدہ کتاب سے اس کی عبارت بھی کچھ آج نقل کروں گا تاکہ کتاب سے مانوسیت بھی ہو جائے، اور اس کی جو عبارت ہے ہمیں اس کے بھی کچھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آج خود کتاب سے ہی مطالب جو رہبر معظم کی اس عظیم کتاب میں عظیم مطالب نقل کیے گئے ہیں، وہ مطالب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جو جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عظیم شخصیت اور عظیم زندگی کے ایک بہت اہم پہلو کو جو بیان کیا گیا ہے، اور رہبر معظم نے اس عظیم پہلو کو کہا ہے کہ اگر جناب فاطمۃ الزہرا کی شخصیت و جناب فاطمۃ الزہرا کے باقی کوئی بھی پہلو، کوئی بھی زندگی کا کوئی بھی حصہ اگر ہمیں تک نہ پہنچا ہوتا، ہمیں معلوم نہ ہوتا، فقط اس پہلو کو جس کو رہبر معظم بہت تاکید سے بیان فرما رہے ہیں اس کتاب میں، اگر فقط یہ پہلو، اگر فقط یہ بود ہمیں پتہ چل جائے اور ہمیں اس کی شناسائی ہو جائے، تو جناب فاطمۃ الزہرا کی شخصیت کا حسن اور جناب فاطمۃ الزہرا کی شخصیت کی عظمت کو پہچاننے کے لیے، اور رہبر معظم سید علی خامنائی اپنی اس کتاب میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں دکھائی ہے آپ کو کہ یہ کتاب بہت ہی عظیم کتاب ہے اور بہت ہی جالب کتاب ہے، جس کے اندر بی بی فاطمۃ الزہرا کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ تمام میں التماس کروں گا مومنین سے کہ جو بھی دلچسپی رکھتے ہیں مطالعہ کی، بلکہ ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اس کتاب کا مطالعہ کریں اور اس کو پڑھیں تاکہ ہم بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی حقیقی زندگی سے آشنا ہو سکیں اور حقیقی معنوں میں ان کی معرفت حاصل کر سکیں۔ آپ کی خدمت میں چند جملات و چند عرائض عرض کرتا ہوں۔ رہبر معظم سید علی خامنائی اس کتاب میں بیان فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ علیہ السلام الگوی تمام بشریت، کہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا پوری بشریت کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، چاہے مسلمان ہیں چاہے غیر مسلم ہیں، مرد ہیں یا عورتیں ہیں، ہر ایک کے لیے جناب فاطمۃ الزہرا اسوہ ہیں، نمونہ ہیں۔ دربارہ صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا علیہ السلام جہان اسلام مخصوصاً مردوں میں شیعہ احتیاج دارند که اطلاعاتی بیشتر از آنچه که دارند کسب کنند۔ رہبر معظم فرماتے ہیں کہ پورا جہان اسلام اور خصوصاً شیعہ افراد کے لیے لازم ہے اور وہ محتاج ہیں کہ جناب صدیقہ و طاہرہ و فاطمہ زہرا
سلام اللہ علیہا کے بارے میں جو کچھ پتہ ہے اس سے زیادہ اور بہتر جاننے کی کوشش کریں۔ یہ ہر مسلمان کے لیے اور خصوصاً شیعوں کے لیے لازم ہے۔ و این بدان علت است کہ فاطمہ زہرا یک نمونے است، کہ میں کیوں تاکید کر رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ جاننے کی کوشش کریں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ایک کامل ترین نمونہ ہے ہمارے لیے۔ این عمر زود گذر و کوتاہ، این 18 سال مخصوصاً دوران بعد از ازدواج کے 9 سال ہم بیشتر طول نکشیده و در 18 سالگی این بانوی عظیم الشان با یک دنیای افتخارات، با یک دنیای آموزش عملی جهان را ودا گفته است. گویی این مدت کوتاه و زودگذر اصلاً برای این بود که بشریت یک درسی بگیرد، نه فقط زنها درس بگیرند، مسلمان ها درس بگیرند و نه فقط مسلمان ها از آن درس بگیرند، انسان های مسلکی و هدفی در همه جای عالم درس بگیرند۔ رہبر معظم فرماتے ہیں کہ یہ مختصر سی عمر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی، یہ بہت جلد ختم ہو جانے والی عمر، فقط 18 سال کی عمر، لیکن اس 18 سال کی عمر میں جناب فاطمہ الزہرا نے ایک عظیم الشان، ایک افتخارات کی دنیا، ایک آموزش عملی کی دنیا، اور جناب فاطمہ الزہرا ایک عملی درسگاہ کے طور پر اس دنیا کو الوداع کہہ کے چلی گئیں۔ گویا یہ مدت اتنی مختصر عمر کی مدت، اتنی مختصر مدت کیوں تھی؟ اس لیے تھی کہ اسی مختصر مدت کے اندر جناب فاطمہ الزہرا ایک ایسا درس چھوڑ کے جائیں کہ اس درس کے لیے مسلمان بھی اس درس کو حاصل کریں، نہ فقط مسلمان اس درس کو حاصل کریں بلکہ غیر مسلم بھی اس درس کو حاصل کریں، اور نہ غیر مسلم بلکہ ہر انسان جو کوئی مسلک رکھتا ہے، جو کوئی اپنی زندگی میں ہدف رکھتا ہے، ہر جا دنیا میں جہاں کہیں بھی موجود ہے، اس کو چاہیے کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی سے درس حاصل کریں۔ یہ ایک زندگی عجیبی است۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی ایک عجیب زندگی ہے، ایک تعجب آور زندگی ہے، ہر انسان ہدف مند کو یہ خیرہ کر دیتی ہے، اور اس سے وہ لامحالہ کچھ نہ کچھ درس حاصل کر کے رہتا ہے۔ یہ تھا پہلا پیراگراف جس کے اندر رہبر معظم نے بیان فرمایا کہ جناب فاطمہ الزہرا الگو ہیں، نمونہ ہیں، اسوہ حسنہ ہیں تمام بشریت کے لیے۔ لیکن وہ پہلو، جو اصل پہلو جس پر رہبر معظم نے زور دیا، وہ اس اگلے پیراگراف میں ہے، جس میں ابعاد زندگی حضرت فاطمہ علیہ السلام، کہ جناب فاطمہ الزہرا کی زندگی کس کس پہلو میں ہے، کون سا پہلو جناب فاطمہ الزہرا کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے۔ فرماتے ہیں البتہ ابعادی از این زندگی را آن کسانی که پایه منبرها و صحبتها بودند شنیده اند، ابعاد دیگری را آن که کسانی از اهل خواندن و مطالعه بودند خوانده اند۔ کہتے ہیں کہ بہت سارے ابعاد جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہم نے اہل منبر سے اور صحبت کرنے والوں سے، بات چیت کرنے والوں سے سنے ہیں، اور جو پہلو رہ گئے ہیں، اور وہ افراد جو مطالعہ کرتے ہیں، جو مطالعہ کا شوق رکھتے ہیں، انہوں نے کتابوں میں جا کے باقی ابعاد، باقی پہلو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کے پڑھے ہیں۔ کون سے ہیں؟ از عبادت فاطمہ زہرا سخنہا گفته شده، جناب فاطمہ الزہرا کی عبادت کس طرح سے تھی، جناب فاطمہ الزہرا کس طرح عاشقانہ اور خالصتانہ پروردگار کی بارگاہ میں عبادت کرتے تھیں۔ پوری رات جناب فاطمہ الزہرا بارگاہ خداوند متعال میں حاضر رہتی، پاؤں پر ورم پڑ جاتے، لیکن عبادت اپنی جاری رکھتی تھیں۔ اس عبادت کے بارے میں ہم سن چکے ہیں۔ از وفاداریش بشوہرش، اپنے شوہر کے ساتھ وفادار کس طرح سے تھیں، یہ بھی ہم نے سنا۔ از خانداریش، خاندان کو کس طرح سے چلایا، اپنے گھر کو کس طرح سے، گھر کی تمام ذمہ داریوں کو نبھایا۔
از فرزندانش، اپنے فرزندوں کے بارے میں ان کی مسئولیت کیا تھی، از احساس مسئولیتش در مقابل فرزندان، اپنے بیٹوں کی پرورش کس طرح سے کی، اپنے بیٹوں کو کس طرح سے سنبھالا، از دانشش، ان کی علم، از آگاہیش، ان کی آگاہی سے، از محبت رسول اللہ بے او، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر ان سے شدید محبت کرتے تھے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوتے، تشریف فرما ہوتے اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وارد ہوتی، یہ روایت اور یہ بحث خود حضرت عائشہ سے نقل کی گئی ہیں، وہ خود فرماتی ہیں کہ جب بھی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لاتی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوتے تو جیسے ہی فاطمہ پر نگاہ پڑتی، جیسے ہی جناب فاطمہ کو دیکھتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھ جاتے، کھڑے ہو جاتے، اور صرف کھڑے نہ ہوتے کہ کھڑے ہو کے احترام کروں، نہ بلکہ خود چل کے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس جاتے، ان کو بوسہ دیتے، ان کو ساتھ لے آتے اور اپنی جگہ پر بٹھا دیتے تھے۔ کس قدر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جناب فاطمہ الزہرا سے محبت تھی، یہ ہم سب نے سنا ہے۔ از ازدواج سادے و بی آلائش، ان کے ازدواج کتنا سادہ ترین اور بغیر نمود و نمائش کے تھا، اس کے بارے بھی ہم سن چکے ہیں۔ از جہیزی کمش، کم ترین جہیز، از پشت پا زدنش به خصلت اصلی در وجود زن، یعنی تجمل طلبی و زیور خواہی، اور جناب فاطمہ الزہرا کا زن، عورت کو جو اصلی چیز ہوتی ہے، جو ایک خاص خصلت ہے عورتوں کے اندر کہ تجمل و آرائش و پیوستگی، اپنے آپ کو سنوارنا زیوروں کے ساتھ، اور بیوٹی پارلر میں جا کے تجمل کرنا، اپنے آپ کو تجمل طلبی اور زیوروں سے آراستہ کرنے والی خصلت جو اس وقت عورتوں میں بہت شدید موجود ہے، جناب فاطمہ الزہرا نے کس طرح سے اس کو ٹھوکر مار دی۔ آج دنیا میں کتنی فیکٹریاں ہیں، کتنی زیادہ مقدار میں فیکٹریاں ہیں جو فقط اور فقط عورت کی آسائش کے لیے کام کر رہی ہیں، عورت کی آرائش کے لیے کام کر رہی ہیں، عورت کو تزئین کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ عورتیں اپنے آپ کو بناتی ہیں، سنوارتی ہیں، پیش کرتی ہیں، لیکن جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رہبر معظم فرماتے کس طرح سے جناب فاطمہ الزہرا نے اس عورتوں کی اس خصلت کو ٹھوکر مار دی۔ از این زہد عجیباش، کتنا عجیب زہد ہے جناب فاطمہ الزہرا کا۔ از اینہا چیزہائی شنیدید، یہ تمام جو پہلو بیان ہوئے، وفاداری و عبادت و خانداری، احساس مسئولیت، علم و آگاہی، محبت رسول، سادہ ترین ازدواج اور تجمل طلبی سے دوری، یہ تمام پہلو جو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی کے ہیں، یہ ہم نے سنے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں ہمیں کچھ نہ کچھ پتہ ہے۔ یک بود دیگر، لیکن ایک اور بود ہے، ایک اور پہلو ہے جناب فاطمہ الزہرا کی زندگی کے بارے میں۔ یک بود دیگر در زندگی فاطمه زهرا است که اگر ما همه آن ابعاد دیگر را فراموش کنیم، این بود خود نمایشگر شخصیتی بس عظیم و بسیار باشکوه و فوق العاده با عظمت است۔ رہبر معظم فرماتے ہیں کہ ایک اور بود ہے، ایک اور پہلو ہے جناب فاطمہ الزہرا کی شخصیت کا، جناب فاطمہ الزہرا کی زندگی میں، کہ اگر یہ تمام پہلو ہم ان سے صرف نظر کر دیں، ان کو چھوڑ دیں، ان کو بارے میں نہ پڑھیں، لیکن ایک پہلو جو جناب فاطمہ الزہرا کی زندگی کا ہے، اگر فقط اور فقط ہمیں یہی معلوم ہو جائے، اسی کے بارے میں ہم جان لیں، تو یہی پہلو جناب فاطمہ الزہرا کی عظیم ترین شخصیت کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور وہ کون سا پہلو ہے؟ وَآن جہاد فاطمہ زہرا علیہ السلام است، جہاد، اور وہ پہلو ہے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جہاد، جہاد فاطمی، کہ یہ پہلو تمام باقی پہلوؤں پر
حاوی ہے اور برتری رکھتا ہے، اور اگر یہی پہلو ہمیں معلوم ہو تو ہمیں کسی اور پہلو کو پہچاننے کی اور کسی پہلو کو اوپر زیادہ آگاہی حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہی پہلو ہم سیکھ جائیں، یہی پہلو ہم کو معلوم ہو جائے۔ از جہاد فاطمہ زہرا چه می‌دانید؟ جناب فاطمہ الزہرا کے جہاد میں آپ کو کیا پتہ ہے؟ کتنا کچھ معلوم ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جہاد کیا تھا؟ بنده بگویم خیلی چیزها شنیدید از جهاد فاطمه زهرا به نام اشتباهی۔ رہبر معظم فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ آپ نے بہت کچھ سنا ہے جہاد فاطمہ الزہرا کا، جہاد فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ وہ اشتباہ نام پہ سنا ہے۔ تھا جہاد لیکن نام اس کو کچھ اور دے دیا گیا تھا۔ جہاد کے بارے میں سنا ہے لیکن اس کا نام بدل دیا گیا، اور نام بدلنے کی وجہ سے کیا ہوا، اثر کیا پڑا؟ کمتر کسی است در عالم تشیع کے مبارزات فاطمہ زہرا را ندانند۔ عالم تشیع میں، شیعوں میں بہت کم افراد ایسے ہوں گے جنہوں نے جناب فاطمہ الزہرا کے مبارزات و جہاد کے بارے میں نہ سنا ہو یا نہ جانتے ہوں۔ بنام دیگری می شناسند، لیکن یہ جو باقی جو ابعاد کے بارے میں، جو مبارزے و جہاد کے بارے میں سنا ہے، یہ دوسرے ناموں کے ساتھ سنا ہے۔ اصل نام جہاد و مبارزہ اس سے حذف کر دیا گیا تھا۔ وہ ہمان نام دیگر است کہ اثر سازنده و آگاهگر این مبارزات را خنثی کرده است۔ اور یہی غلط نام دینا اور مبارزے کو کسی اور جہت کے ساتھ بیان کر دینا، اس تمام مبارزات کی تاثیر کو ختم کر دیا اس نے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ نام بہت اہمیت رکھتا ہے۔ کسی کام کا نام رکھنا ہو، کسی شخص کا نام رکھنا ہو، کسی بھی تحریک کا نام رکھنا ہو، نام خود بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اسی نام کو دیکھ کے لوگ آتے ہیں، اسی نام کو دیکھ کے لوگ اس کی طرف جذب ہوتے ہیں کہ نام اتنا خوبصورت ہے تو یہ خود بھی خوبصورت ہوں گے، یہ خود تحریک بھی کوئی خوبصورت ہوگی، یہ کام بھی کوئی اچھا ہوگا جس کا نام اتنا اچھا ہے۔ لیکن اگر نام بھی کوئی بدتر ہو، نام ہی کوئی غلط نام رکھ دیا گیا ہو، نام بھی کوئی گندہ ترین نام رکھا گیا ہو، اندر کام جتنا بھی اچھا ہو رہا ہو، لوگ ٹائٹل پڑھ کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ نہ، اندر بھی اسی طرح ہوگا جس طرح سے باہر نام رکھا گیا ہے۔ رہبر معظم فرماتے ہیں کہ جہاد فاطمہ الزہرا اور مبارزات فاطمہ الزہرا یہ ہم نے سنے ہیں، لیکن نہ عنوان جہاد سے، نہ عنوان مبارزات سے۔ جب یہ نام ہٹا دیا گیا تو تمام کا تمام اثر جو انسان کی شخصیت پہ ہونا تھا، جو ایک مسلمان کی شخصیت پہ ہونا تھا، جو ایک انسان کی شخصیت پہ اثر ہونا تھا ان کاموں کا، وہ سب کا سب بے اثر ہو گیا۔ آنچه شنیدید مبارزه است، وہ جو کچھ آپ نے جناب فاطمہ الزہرا کے بارے میں سنا ہے وہ سارے کا سارا مبارزہ ہے، وہ سارے کا سارا جہاد فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ از مبارزات ایشان در دوران زندگی پدرش، یہاں پر رہبر معظم جناب فاطمہ الزہرا کی زندگی کے اس جہاد کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک جہاد جو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اندر کیا جناب فاطمہ الزہرا نے، رسول زندہ ہیں اور رسول کی زندگی میں جناب فاطمہ الزہرا کا جہاد، اور بعد از رسول کی زندگی کے بعد جناب فاطمہ الزہرا کا جہاد۔ یہی فقط دو مطالب آپ کی خدمت میں مختصراً عرض کرتا ہوں کہ ایک پہلے جہاد اور بعد از جہاد، اور اس کے بعد امیدوار ہوں کہ آپ انشاءاللہ اس کتاب کا خود مطالعہ کریں گے اور جس قدر زیادہ ہو سکے ہم جناب فاطمہ الزہرا کی زندگی سے آگاہ ہوں، اور جناب فاطمہ الزہرا جو ایک نمونہ ہے ہمارے لیے، بلکہ نہ فقط ہمارے لیے،
امام علیہ السلام امام معصوم کے بقول کہ وہ ہمارے لیے بھی اسوہ ہیں، ہمارے لیے بھی حجت ہیں، تو ہم جناب فاطمۃ الزہرا کی زندگی سے آگاہی حاصل کریں اور ہم سیکھ سکیں کہ کس طرح سے ہم نے اپنی زندگیوں کو بسر کرنا ہے۔ رہبر معظم فرماتے ہیں کہ از مبارزات درون زندگی پدرش چیز فراوانی نمی دانی۔ ایک مبارزہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جناب فاطمۃ الزہرا نے کیا، اس کے بارے میں زیادہ معلومات ہمارے پاس موجود نہیں ہیں، اس کے بارے میں زیادہ کچھ ہمیں پتہ نہیں ہے، روایات میں یا تاریخ میں زیادہ کچھ نقل نہیں کیا گیا، بہت کم ہے۔ خیلی اطلاعاتی نداریم، زیادہ معلومات و اطلاعات ہمارے پاس نہیں پہنچی، فقط ہمین قدر اطلاع داریم کے دوران ازدواج این زن جوان 9 سال طول کشیده است و تمام این 9 سال شوهر جوان و محبوبش در میدانهای جنگ بود۔ زیادہ معلومات نہیں ہیں، صرف یہی معلومات ہیں کہ جناب فاطمۃ الزہرا کہ جب ازدواج ہوا 9 سال کی عمر میں، 9 سال میں جب ازدواج ہوا تو تمام ان 9 سال شوہر جوان و محبوبش را در میدان های جنگ بود، تو ان کے محبوب ترین اور عزیز ترین شوہر ساری عمر 9 سال جنگوں میں گزار دی، جنگوں میں رہتے۔ و این دختر جوان یک بار شوهرش نگفته آخر تا کی و این جهاد بسیار بزرگی است۔ 9 سال کی عمر میں ازدواج ہوا اور 9 سال ازدواج سے قبل جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی ہے، اور 9 سال بعد از ازدواج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دختر ارجمند کی زندگی ہے۔ لیکن اس 9 سال میں ہر وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جنگوں میں رہے، میدان جنگ میں رہے، اور رہبر معظم فرماتے ہیں کہ پورے 9 سال جو امام علی علیہ السلام نے اپنی زندگی جنگوں میں گزار دی، ایک دن بھی جناب فاطمۃ الزہرا نے یہ نہیں کہا آخر کب تک جنگ رہے گی، آخر کب تک آپ گھر سے باہر رہیں گے، آخر کب تک مجھ سے دور رہیں گے، ایک دفعہ بھی 9 سال میں نہیں کہا۔ اور این جہاد بسیار بزرگی است، یہ بہت بڑا جہاد ہے، بسیار جہاد عظیمی است، یہ بہت بڑا اور بہت عظیم جہاد ہے جناب فاطمۃ الزہرا کا۔ آج زیادہ اس بارے میں انہیں معلوم ہوگا جو ازدواج کر چکے ہیں۔ آج اگر کوئی بھی شوہر ہے گھر سے باہر گیا ہوا ہے، کسی بھی کام پہ گیا ہوا ہے، کسی غریب کے ساتھ گیا ہوا ہے، کہیں بھی گیا ہوا ہے، وقت پہ نہیں پہنچا، تھوڑی سی لیٹ ہو گئی ہے، 2 منٹ لیٹ ہو گیا، آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گیا، نہیں پہنچا، فوراً کہاں تھے، کیوں نہیں آئے، کیوں دیر کر دی ہے، کیا ہو گیا تھا، ہزارہا سوالات اس کے سر پر منڈلانا شروع ہو جاتے ہیں اور پوچھ گچھ شروع ہو جاتی ہے، کیوں نہیں آئے۔ جب وہ کہتا ہے کہ کسی کام پہ تھا، ذمہ داری پہ تھا، دفتر سے لیٹ ہو گیا، تو برہم ہو جانا، چھوڑ دو ذمہ داریاں، چھوڑ دو، ہمارا خیال ہی نہیں ہے، ہمارا کچھ پتہ ہی نہیں ہے آپ کو۔ یعنی 1 منٹ 2 منٹ آدھا گھنٹہ برداشت نہیں ہے کہ فرد اپنی ذمہ داریوں کو انجام دے سکے۔ وہ انسان جو اپنے فرائض انجام دے رہا ہے، کسی دفتر میں، کسی جاب میں، کسی جگہ پر بھی، کسی غریب کے ساتھ کام پہ چلا گیا ہے، کسی کے مدد کرنے کے لیے چلا گیا، لیکن جناب فاطمۃ الزہرا 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 ماہ نہیں، 2 ماہ نہیں، 1 سال نہیں، پورے 9 سال کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ یا علی آخر کب تک۔ اور یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ نہ فقط به شوهرش نگفته تا کی، نہ فقط شوہر کو کہا کہ آخر کب تک، حتی به او نگفته پس کی به خودمون، به فرزندانمون، به خانهمون، به محبتانمون و او محبت بی آلایش،
حتیٰ یہ بھی نہیں کہا کہ آخر ہمارے لیے کب تک، آخر اپنے فرزندان کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے، کبھی نہیں کہا۔ اور یہ محبت بھی آلائش، وعن محبت بھی آلائش را نشان داده۔ یہ محبت بھی آلائش یعنی بغیر نمود و نمائش، بغیر دکھلاوے والی محبت کی نشانی دیتے ہیں۔ یہ جناب فاطمۃ الزہرا اور امام علی علیہ السلام میں محبت شدید ترین تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ جناب فاطمۃ الزہرا نہیں پوچھ رہی، کیوں؟ کیونکہ انہیں کوئی دلچسپی نہیں امام علی علیہ السلام میں، امام علی کو جناب فاطمہ میں کوئی دلچسپی نہیں، نہ، محبت علی و فاطمہ، پیوستگی اور مانوسیت جناب امیر المومنین اور علی جناب فاطمۃ الزہرا، تو اتنی شدید محبت تھی کہ خود نکاح والے دن جب کسی مومن کا نکاح ہوتا ہے، دو گھر، دو خاندان آپس میں جوڑ رہے ہوتے ہیں، تو اسی دن دعا کی جاتی ہے کہ اللہم الف بینہما کما الفت بین فاطمہ و علی، یا کما الفت بین علی ابن ابی طالب و فاطمہ، کہ پروردگارہ ان کے درمیان ایسی ہی محبت قرار دے جیسی جناب علی اور جناب فاطمۃ الزہرا میں قرار دی۔ محبت تھی، بے انتہا قسم کی محبت، اور اس محبت کا اظہار کب ہوا؟ ان محبتی کے بعد از رحلت الزہرا علیہ السلام امیر المؤمنین را بے اشک و زاری وادار کر دے، شوخی نبود۔ ایسی محبت کہ جب جناب فاطمۃ الزہرا اس دنیا سے رخصت ہوئیں، رحلت ہوئی جناب فاطمۃ الزہرا کی، تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب جیسا شجاع ترین انسان گڑ گڑا کے رونے لگے۔ شوخی نبود، یہ کوئی مذاق نہیں تھا، محبت تھی۔ لیکن جب پتہ تھا کہ میرے شوہر جناب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب راہ حق پہ، راہ اسلام پہ، اور معاشرے کی حفاظت اور معاشرے کی خدمت کے لیے کام کر رہے ہیں، تو کبھی بھی ان کو یہ اذیت تک نہیں پہنچائی، حتیٰ یہ لفظ تک نہیں بولا کہ آخر گھر کب آئیں گے، آخر بچوں کے لیے کب آئیں گے۔ باہمی ان محبت، دل بستگی و محبت و عشق شور انگیزش، بے مبداش، بے ہدفش، بے روحش، بے مسلکش، بے جہادش، بے قادری است کہ به شوهرش نمیگوید چرا زندگی نمیکنی۔ یہ ساری کی ساری محبت و دلبستگی، یہ محبت اور عشق تھا جناب فاطمۃ الزہرا کا اپنے ہدف کے ساتھ، اپنے راہ کے ساتھ، اپنے مذہب کے ساتھ اور اپنے جہاد کے ساتھ۔ اس قدر محبت تھی کہ ایک دن بھی کبھی یہ نہیں کہا اپنے شوہر کو کہ آخر زندگی کب گزاریں گے۔ چرا در کنار زن و فرزندان نمی مایان، کیوں بیٹوں کے پاس اور گھر والوں کے پاس نہیں بیٹھتے؟ ہمیں اش در میدان جنگ ہستی، ہر وقت میدان جنگ میں ہیں۔ شما بگوئی در کدوم جنگ امیر المومنین نبود؟ آپ بتائیں کہ تاریخ اسلام کی کون سی ایسی جنگ ہے جس میں امیر المومنین نے شرکت نہ کی ہو؟ در کدوم جنگ؟ در سراسر این غزوات پیاپی دوران حکومت و زمامداری رسول اللہ فقط یک جنگ است کہ امیر المومنین شرکت نہ کرد۔ یہ پے در پے غزوات، یہ پے در پے جنگیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت میں ہوتی رہیں، کون سی جنگ ہے جس میں امیر المومنین نے شرکت نہ کی ہو؟ فقط اور فقط ایک جنگ ہے جس میں امیر المومنین نے شرکت نہیں کی، اور وہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا کہ علی آپ نے اس جنگ میں شرکت نہیں کرنی۔ پوری زندگی، پوری 9 سال کی عمر امیر المومنین علیہ السلام نے جنگوں میں گزار دی، لیکن جناب فاطمۃ الزہرا کو اپنے مسلک و مذہب اور اپنے ہدف کے ساتھ اس قدر محبت تھی کہ جس ہدف کے دفاع کے لیے امیر المومنین یہ ساری جنگیں لڑ رہے تھے، کہ ایک دن بھی جناب فاطمۃ الزہرا نے اپنے شوہر کو اذیت تک نہیں کی۔ این زن جوان،
یک بار به شوهرش نگفت بابا خسته شدیم. کبھی بھی شوہر کو نہیں کہا کہ میں تھک گئی ہوں. یک بار نگفته بس است، بس کر دو علی. یک بار نگفته من هم دل دارم، اے علی میرے اندر بھی دل ہے، کبھی نہیں کہا. و این بسیار با عظمت است، اور یہ بہت بڑی عظمت ہے جناب فاطمہ الزہرا کی. یک بار خم به آبرو نیاورد، ایک بار بھی اپنی آبروؤں میں خم نہیں لائے، کبھی بھی آنکھیں چڑھا کر نہیں دیکھا. یک بار خم به آبرو نیاورد، یک بار رو ترش نکرده. و من میگویم گرمی سخن و گرمی پذیرش زهرا موجب آن بوده است که امیرالمؤمنین گرمتر و مصممتر بشود و جهاد علی تکمیل شد به جهاد زهرا. اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ گرمی سخن اور گرمی پذیرش زہرا موجب تھی کہ یہ جناب زہرا کا تحمل ہی موجب بنا تھا کہ جناب امام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اپنے آپ کو مصمم تر کیا، انہوں نے اپنے ارادے کو قوی تر کیا اور اپنے جہاد کے اندر مصروف رہے اور اپنے جہاد میں شرکت کی. اور رہبر معظم فرماتے ہیں کہ جہاد علی ابن ابی طالب جہاد فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی وجہ سے کامل ہوا. اگر جہاد فاطمہ نہ ہوتا تو علی علیہ السلام کا بھی کبھی جہاد پورا نہ ہو سکتا. و این مال زمانے حیات پیغمبر، یہ ساری باتیں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تھی کہ یہ جہاد کہ اپنے شوہر کو ذرہ برابر بھی اذیت تک نہیں کی، کبھی ان سے خواہشات ان کے بارگاہ میں پیش نہیں کی، کبھی ان کے لیے کوئی چیز ایسی طلب نہیں کی، کچھ کہا نہیں جس سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب اس راہ کے اندر ان کے لیے مشکل پیش آئے یا امیر المومنین علیہ السلام ان کی آرزو کو پورا نہ کر پائیں. کبھی ایک چیز تک طلب نہیں کی، حتیٰ طلب کرنا تو کیا زبان سے کچھ تک نہ بولا، اف تک نہ کہی. رہبر معظم فرماتے ہیں جہاد فاطمہ کی وجہ سے ہی امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا جہاد پورا ہوا. لیکن بعد از رحلت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما بعد از رحلت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم این دختر جوان بعد از پدرش و پدر عظیم الشان یک مدتی بیشتر زنده نمانده است و این چند هفته ہمیش مبارزه است. اور جناب فاطمہ الزہرا اپنے باپ کے بعد صرف کچھ ہفتے زندہ رہیں، کچھ مدت ہی زندہ رہیں، اور یہ چند ہفتے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جناب فاطمہ الزہرا کی زندگی تھی. رہبر معظم فرماتے ہیں یہ سارے کے ساری زندگی، یہ چند ہفتوں کی زندگی جناب فاطمہ الزہرا نے مبارزوں میں اور جہاد میں گزار دی. ان کے شنیدہ عید یہ تو آپ نے سنا ہے، از آمدن پشت در خانے، اپنے گھر کے دروازے کی پشت پہ آنا، پیچھے آنا، دروازے کے پیچھے کھڑے ہونا، این آغاز ہمان مبارزے است. یہ جناب فاطمہ الزہرا کے مبارزے کا آغاز ہے. اور رہبر معظم فرماتے ہیں کہ بعد از رحلت پیغمبر اکرم جب مبارزہ شروع ہوا تو ان دو رہبروں نے، یعنی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور امیر المؤمنین علیہ السلام نے آپس میں کاموں کو تقسیم کر لیا. ان دو رہبر یعنی امیر المؤمنین و حضرت فاطمہ نشستند کارها را با هم تقسیم کردند، اپنی مسئولیت، اپنی ذمہ داریوں کو تقسیم کر دیا. ای زہرای اطہر، ای دختر آبرومند پیغمبر، از موقعیت خود استفاده کن. اکنون که در حکومت زمامداری قرار است به دست نااهلان بیفتد، برو بگیر این بازوان زنانه را حائل کن میان دست غاصب و دست متجاوز.
آنان که شایسته این پست نیستند و تا ابد در تاریخ ثبت کن که این اسلام است. این است اسلام. اے دختر رسول اکرم، جائیے اور فرصت سے فائدہ اٹھائیں اور اس وقت ان غاصبین کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں، ان غاصبین کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور تاریخ کے اندر ضبط کر دیں، تاریخ کے صفحوں پر لکھ دو کہ اسلام اس کا نام ہے، یہ اسلام ہے۔ غاصبین کے مقابلے میں کھڑے ہونا، ظالمین کے مقابلے میں کھڑا ہو جانا، حق کے رہبر کا دفاع کرنا، حقدار کو حق لے کر دینا، یہ اسلام ہے۔ زن جانش را فدا می کنند برای این که حکومت به نائل نرسد۔ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ نے اپنی زندگی کو فدا کر دیا فقط اور فقط اس کام کے لیے کہ حکومت نااہل افراد کے ہاتھوں میں نہ چلی جائے۔ اگر فاطمہ زہرا زن امیر المؤمنین ہم نہ بود قضیہ ہمین بود۔ یہاں پر فرماتے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ جناب فاطمۃ الزہرا اپنے شوہر کی حکومت کے لیے کام کر رہے تھے، جناب فاطمۃ الزہرا اپنے رشتہ دار کو حکومت دلانے کے لیے اور اقتدار دلانے کے لیے کام کر رہے تھے، نہ، جناب فاطمۃ الزہرا رہبر معظم فرماتے ہیں یہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ وہ جناب امیر المومنین علیہ السلام کی زوجہ ہیں اور ان کے لیے کام کر رہے ہیں، نہ، بلکہ اگر جناب فاطمۃ الزہرا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی زوجہ نہ بھی ہوتی، امیر المؤمنین ان کو شوہر نہ بھی ہوتے، تو بھی جناب فاطمۃ الزہرا یہی کام کرتی جو ابھی کر رہی تھیں۔ از شوہرش دفاع نمی کرد، شوہر کا دفاع نہیں کر رہی تھیں۔ از زمامدار بے حق دفاع می کرد، جو زمامدار حق تھا، جو حق کا مدافع تھے، ان کا دفاع کر رہی تھی بی بی فاطمۃ الزہرا۔ مسئلہ یہ زن و شوہر نیست، بیوی اور شوہر کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ دختر عمو و پسر عمو نیست، چاچو کی بیٹی اور چاچو کے بیٹے کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ دوستی اور رفاقت نیست، دوستی و رفاقت و محبت کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ وظیفہ است، ذمہ داری کا مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہدف است، ہدف و مقصد و مذہب کا مسئلہ ہے۔ آن وقت می آید از پشت در شروع میشه، وہ وقت آیا کہ یہی مبارزہ گھر کے دروازے کے پیچھے سے شروع ہو گیا۔ تہدیہ ها تاثیر نمی کنه، یہ ظلم و جنایت ان کی اس نے جناب فاطمۃ الزہرا پر کوئی اثر نہیں کیا، یہ نہیں کیا کہ جناب فاطمۃ الزہرا ان کے ظلم و ستم سے رک جائیں۔ نمی گوید من حالاً بار بردار هستم، مصلحت نیست، یہ نہیں کہا کہ ابھی محسن میرے پاس امانت ہے، ابھی مصلحت نہیں ہے کہ میں ان ظالموں کے مقابلے میں کھڑی ہو جاؤں اور ان ظالموں کا مقابلہ کروں، کیونکہ محسن جیسی امانت میرے پاس موجود ہے۔ بماند چند روز دیگر آتشون فروکش کنے، یہ نہیں کہا کہ چند دن صبر کر جاتے ہیں، ان کی بھڑاس اور ان کی آگ خود بخود ختم ہو جائے گی۔ بماند شاید من فارغ شوم بعد بروم به میدونشون، یہ نہیں کہا کہ چند دن صبر کر جاؤں تاکہ میں امانت سے فارغ ہو جاؤں تو پھر جا کے ان کے میدان میں مقابلہ کروں گی، نہ، نقطہش در ہمین است، یہی مہم ترین نقطہ ہے۔ کون سا؟ کہ در شدید ترین موقعیت ها بزرگ ترین وظیفه ها انجام بگیرد و شدید ترین لطمه ها بر جسم و جان وارد بیاید، لذا شروع کرد به مبارزه۔ یہی مہم ترین نقطہ ہے جناب فاطمۃ الزہرا کی زندگی میں، کیا کہ سخت ترین حالات میں، مشکلات کے اندر جناب فاطمۃ الزہرا نے بزرگ ترین ذمہ داری، بڑی ترین سب سے بڑی ذمہ داری کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا اور مبارزہ شروع کر دیا۔
آن پشت در آمدن، آن سکت شدن و شدید ترین لطمہ بر جسم و جان وارد بھی آید۔ لیکن اس مبارزے کے مقابلے میں جسم و جان پر شدید ترین مصائب و مشکلات آئیں اور وہ برداشت کی۔ آن پشت در آمدن، وہ پشت در پہ آنا، وہ دروازے کے پیچھے آنا۔ آن سخت شدن محسن 6 ماہے، وہ 6 ماہ کے محسن کا سخت ہو جانا۔ آن بازو بندی از ورم بر بازو، وہ بازوؤں پہ ورم کا پڑ جانا۔ آن مقاومت عظیم کہ منجر می شود به این که دختر پیمبر را بزنن۔ لیکن وہ مقاومت عظیم، وہ شدید ترین مقاومت ان ظالموں کے مقابلے میں، وہ شدید ترین مقاومت اور استقامت جناب فاطمۃ الزہرا ان غاصبوں کے مقابلے میں موجب بنی کہ انہوں نے دختر پیغمبر پہ ظلم کرنا شروع کیا۔ انہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کے ٹکڑے پہ مارنا شروع کیا۔ یک زن را چه کسی میزنه؟ کون ہے جو ایک عورت کو مارے گا؟ عورتوں کو کوئی مارتا ہے؟ چرا میزنه، کیوں ماریں گے عورت کو؟ مگر این که ایستاده و مقاومت میکنه۔ ہاں، ایک صورت میں مارتے ہیں، ایک صورت میں اس کو زد و کوب کیا جاتا ہے، ایک صورت میں اس کے اوپر مصائب ڈھائے جاتے ہیں۔ کب؟ جب وہ ان کے مقابلے میں آ جاتی ہے، جب وہ استادن ہو، جب وہ مقاومت کرتی ہیں، جب وہ ان کے مقابلے میں استقامت کا اظہار کرتی ہیں اور استقامت دکھاتی ہیں، اس وقت پھر ظالمین نہیں دیکھتے کہ عورت ہے، مرد ہے، رسول کی بیٹی ہے یا کسی اور کی بیٹی ہے۔ یک زن را چه کسی میزنه؟ چرا میزنه؟ ایک زن کو کون مارتا ہے؟ کیوں مارتا ہے؟ مگر این که ایستاده است و مقاومت میکنه، مگر یہ کہ وہ ان کے مقابلے میں استقامت و مقاومت کا اظہار کرے۔ نمیتوانند در این موقعیت حساس این عیاری را انجام بدهند، وہ نہیں چاہتے کہ اس حساس ترین موقع پر اتنا بڑا ظلم کریں، مگر این که این خار ره را از میان بردارند، این خار راهی شده است، همه نقشه ها را نقش بر آب میکنه۔ لیکن جناب فاطمۃ الزہرا نے اس طرح سے مقاومت دکھائی، اس طرح سے استقامت دکھائی کہ جناب فاطمۃ الزہرا ان تمام ظالمین کی آنکھوں کا کانٹا بن گئی، ان تمام غاصبین کی آنکھوں کا کانٹا بن گئی، اور وہ مجبور ہو چکے تھے کہ جب تک اس آنکھ سے اس کانٹے کو نہیں نکالتے، جب تک اس کانٹے کو اپنی راہ سے نہیں ہٹاتے، ہمارے تمام کے تمام منصوبے نقش بر آب ہو جائیں گے، ہمارے تمام کے تمام منصوبے پانی پہ لکیر کی طرح بہہ جائیں گے۔ مردان و ریش سفیدان، یہ تو جناب فاطمۃ الزہرا کا مقام تھا، جناب فاطمۃ الزہرا کا استقامت و مقاومت کا مقام تھا۔ لیکن اس وقت جناب فاطمۃ الزہرا کے مقابلے میں، جناب فاطمۃ الزہرا سے ہٹ کر اور بھی بہت سارے افراد وہاں پر موجود تھے مکہ مدینہ میں۔ فرمایا کہ مردان، مرد حضرات، وریش سفیدان و قدرت مندان مہاجر و انصار زیر بار رفتند۔ لیکن وہ جو بڑے بڑے مرد تھے مدینہ کے اندر، وہ جو سفید داڑھیوں والے موجود تھے وہاں پر، وہ جو قدرت مند تھے، طاقتور تھے انصار اور مہاجرین میں سے، وہ زیر بار آ گئے، وہ دباؤ میں آ گئے، وہ فشار میں آ کر خاموش ہو گئے، اور جو فشار میں نہ آئے بازی فریب خوردند، بعض تو بالکل ہی دھوکہ کھا کے رہ گئے، انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کیا کرنا ہے، بازی کوتاہی کردند۔ لیکن بعض نے سستی کی، کاہلی کا شکار ہو گئے، تنبل ہو گئے، اور وقت پر جہاں قیام کرنا تھا وہاں پر قیام نہیں کیا۔ لیکن در مقابل
ان تمام مرد و قدرت مند و سفید ریش سفید داڑھیوں والوں کے مقابلے میں یہ زن جوان، یہ جناب فاطمۃ الزہرا 18 سال کی عمر میں انہوں نے کیا کیا؟ این زن نہ فریب می خورے، نہ تنبلی می کنے، نہ حاضر است به هیچ قیمتی رضایت بدهد. لیکن در مقابل جناب فاطمۃ الزہرا ہرگز فریب نہیں کھایا، دھوکہ نہیں کھایا اور سستی کا بھی شکار نہیں ہوئی، اور کسی قیمت پر بھی راضی نہیں ہوئی کہ جناب فاطمۃ الزہرا اپنے اس رہبر حق کا حق ان کے ہاتھ پر دے دیں، ان کو بخش دیں کہ ٹھیک ہے اتنا کچھ دے دو اور یہ حکومت آپ رکھ لو. کسی قیمت پر بھی راضی نہیں ہوئی کہ انہیں یہ حق دے دیں. این است کہ زدند، یہی وجہ تھی کہ جب جناب فاطمۃ الزہرا نے نہ فریب کھایا، نہ جناب فاطمۃ الزہرا نے سستی کی، نہ جناب فاطمۃ الزہرا نے ان کے ساتھ کوئی مذاکرات کیے، جب کوئی کام نہ ہوا، جب کسی کام پر بھی راضی نہ ہوئی اور فقط یہی مدعا رکھا کہ حق ہے جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا اور یہ حق ان تک پہنچانا ہے، جب اس مقام پر اور جب اس مدعا پر جناب فاطمۃ الزہرا نے استقامت و مقاومت دکھائی، تو یہی موجب بنا کہ انہوں نے جناب فاطمۃ الزہرا کو این است کہ زدند، یہی موجب بنا کہ انہوں نے جناب فاطمۃ الزہرا کو مارا، جناب فاطمۃ الزہرا پہ ظلم کیے. اور کتنا ظلم کیا؟ بعد از آن کے زدند بے ہوش شده، اتنا مارا کہ جناب فاطمۃ الزہرا بے ہوش ہو گئیں. اسی طرح یہی مطالب جناب فاطمۃ الزہرا کا جہاد اپنی زندگی میں، رسول کی زندگی میں، رسول کے بعد اور اپنی ساری زندگی جہاد فاطمۃ الزہرا. اس کتاب بہت آگے مفصل موجود ہے، آپ کی خدمت میں فقط 2 سے 3 صفحات وہ بھی بہت مختصراً بیان کیے گئے ہیں، اور آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ کس طرح سے عظیم انداز میں اور کس طرح سے اس عظیم ہستی کے عظیم پہلو کو بیان کیا گیا ہے، کس طرح سے جناب فاطمۃ الزہرا کے اس عظیم جہاد کو بیان کیا گیا ہے، اور جو فاطمۃ الزہرا جو ہمارے لیے اسوہ ہیں اس کو بطور اسوہ پیش کیا گیا ہے. یہ ہے جناب فاطمۃ الزہرا کی شخصیت، جناب فاطمۃ الزہرا کی حق شناسی، جناب فاطمۃ الزہرا کی رہبر شناسی، جناب فاطمۃ الزہرا کے رہبر کے مقابلے میں اپنے وقت کے امام کے دفاع کے لیے، اپنے وقت کے رہبر کے دفاع کے لیے، اپنے وقت کے امام کو اس کا حق اس تک پہنچانے کے لیے نہ سستی کی، نہ کسی فریب کا شکار ہوئیں، نہ کسی قیمت پہ اس ہدف سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہوئیں. کوئی مجبوری حائل نہیں ہونے دی، یہ نہیں کہا کہ مجھے بہت مارا گیا ہے، اب میں مزید اور کام نہیں کر سکتی، میرے پاس بہت امانت ہے، میں یہاں سے قدم نہیں اٹھا سکتی، مجھے بہت ظلم کیا گیا ہے میرے اوپر، میں اور کام نہیں کر سکتی. نہ، آخری عمر تک، حتیٰ وفات کے بعد بھی اس مبارزے کو جاری رکھا، اپنی قبر کو مخفی کر دیا، اور یہ مخفی کرنے کے ساتھ ہی جناب فاطمۃ الزہرا نے اپنے جہاد کو تا قیامت جاری رکھا. پروردگار عالم ہمیں اس عظیم ہستی کی زندگی کو درست طرح سے پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم ہمیں معرفت جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار عالم ہمیں حقیقی معنوں میں پیروکار جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بننے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.